رنگو ہوئے دیگرست ہر پھول کا اپنا اپنا رنگ ہے، خوشبو الگ الگ ہے۔ عرض خدمت ہے کہ علماء کرام کے سرکار کے روحانی اولاد ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن یہ علماء کی ایک اعزازی فاضل صفت ہے، وگرنہ پوری امت سرکار کی روحانی اولاد ہے۔ امام راغب اصفہانی جن کا سن وفات 503 ہے، ان کی مفردات، یہ مفردات وہ کتاب ہے جس کو امام غزالی اپنی بغل میں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب نہیں۔ اس کی کتاب الف کی پہلی حدیث ہے، یا علیو انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تو دونوں اس پوری امت کے باپ لگتے ہیں۔ وہ صرف حضور کی اولاد نہیں، وہ حضرت علی کی بھی اولاد، لیکن روحانی اولاد سے نسب نہیں چلا کرتی، نسب جسمانی اولاد سے چلا کرتی ہے۔ تو اگر علماء ہی موضوع بحث ہیں، علماء بنائے کس نے؟ یہ جس کو امام ابو حنیفہ کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسا آدمی امت میں بعد میں پیدا نہیں ہوا، اور خدا بہتر جانتا ہے۔ کافروں نے بھی لکھا کہ اولاد آدم کے جو ذہین ترین لوگ تھے ان میں سے ایک حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا بیان نہیں، کافروں تک کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کا فیضان ہے، وہ جو درے کھائے ہیں آل بیت کی محبت میں کھائے ہیں، لیکن شاگرد ان کے تھے، علم ان سے پایا تھا، تو پھر ان کے لیے تکلیف کون اٹھاتا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فضائل اہل بیت لکھنے کا کہاں چانس تھا؟ انہوں نے جو لکھا وہ ضمنی طور پر لکھا ہے۔ کیوں؟ سید نفس زکیہ کی حمایت میں۔ ان کے بازو کاٹے گئے کہ نہیں کاٹے گئے، جیل میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا، منہ کالا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، بازاروں میں پھیلایا گیا کہ نہیں پھیلایا گیا، اور آپ حضرت سید نفس زکیہ کے ساتھ آپ نے جنگ میں شرکت کی، ان کا آپ کے بازو کٹے، انہوں نے کہا میرے گردن میں تلوار لٹکا دو کہ اگر بالفعل میں لڑ نہیں سکتا تو قیامت کے میدان میں یہ میرا فوٹو پیش ہوگا کہ میں آپ کے آل بیت کے ساتھ تھا۔ امام شافعی عالم ہیں مگر علم حاصل کہاں سے کیا ہے؟ خاندان نبوت سے حاصل کیا ہے، اور یہ انہوں نے احسان نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، جس میں مخاطب صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، فاروق اعظم کی ذات پاک ہے، عثمان غنی کی ذات پاک ہے، اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ ان کی موجودگی میں کہتے ہیں میں تم میں، انسانی دماغ تو یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمان تم میں صدیق اکبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں فاروق اعظم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں عثمان غنی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بات لائق تھی کہ نہیں؟ صدیق اکبر جیسا کون ہے پوری امت میں؟ فاروق اعظم جیسا کون ہے؟ لیکن یہ سرکار کو پتا تھا ان کا فیضان ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن قیامت تک جو فیضان چلے گا وہ اولاد فاطمہ کے ذریعے سے چلے گا۔ پوری خدا کی زمین میں اور انسانی تاریخ میں کبھی کفر دنیا سے ختم نہیں ہوا۔ اگر کفر کا خاتمہ کوئی کرے گا تو اولاد فاطمہ میں سے جس کا نام ہے امام مہدی آخر زمانے وہ کرے گا۔ جو حضرت امام بخاری نے فضیلت اہل بیت پر بات لکھی ہے، یہ انہوں نے پہلی مرتبہ لکھی۔ یہ حدیث بین ہی مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، یہی حدیث بین ہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری تو 3 صدی کے آدمی ہیں، اس سے بیشتر مسلمان اس طرح بیٹھے رہے۔ ان کا دین تو حضور کے دور میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے کام کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ان کے محتاج تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو دین ہی بگڑ جاتا۔ نہیں، آج بھی لوگ جیسا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی کئی صدیاں اٹھا کے آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جیسا کام تاریخ نہیں بتاتی کہ کئی صدیوں میں ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت جو ہے وہ دین جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج تھا۔ نہیں، اعلیٰ حضرت خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک ایسی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا کہ آپ اگر کئی ہزار کتاب بھی اکٹھی کریں تو شاید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتاوی نے جو کام کیا ہے شاید کئی ہزار کتاب نے مل کے نہ کیا ہو۔ تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ میں اور آپ کام کر رہے تو ہمارا اسلام پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس خدمت کے قابل ہوئے، خدمت کر رہے ہیں۔ آج انا اعطیناک الکوثر کے چیپٹر میں ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی تفسیر میں کثرت اولاد بھی ہے، اور کوثر سے مراد یہ ہے کہ وادت کے مقابلے میں، یعنی وادت کے سارے رنگ مجھ میں ہے اور کثرت کے سارے رنگ ہم نے آپ کے قبضے میں دے دیے۔ وادت چاہیے تو میری طرف آئے، کثرت چاہیے تو تیری طرف جائے۔ اور اگر اولاد مانا کیے جائیں تو پھر وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دی ہے
اور اگر یہ کثرت مراد لی جائے تو پھر آتینا کا ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ کیا؟ حمزے کے ساتھ آتینا ہو میں نے ہاں آپ کو دیا ہے، اور آتینا میں دے دیا ہے. آسان لفظوں میں سو جائیے بات. کڑیے چھری کو تھئی گمانڈیا کی دیتی، وہ دیتی ہے یا چاہی دیتی ہے؟ سمجھ آئیے بات. اگر واپس نہیں لینی تو دے دی ہے، واپس لینی ہے تو دی ہے. سمجھے بات؟ آتینا کا یہ معنی ہے. پھر یہ قانون ہبہ اس پر لاگو ہوگا. حضرت امام فخر الدین رازی نے اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے، کہا کہ ہبے کی دو قسم علماء کرام موجود ہیں. ہبے کی دو قسمیں، ایک ہبہ قابل اکالہ ہے، ایک ہبہ ناقابل اکالہ ہے. دے کے کوئی واپس لے سکتا ہے، حالانکہ بخاری شریف کے متن کے اندر موجود ہے جس آدمی نے کسی کو کچھ دیا ہے واپس لے لے ایسا جیسا کتا کر کے چاٹ لیتا ہے، مگر واپس تو کر سکتا ہے، قابل اکالہ ہے. یہ وہ باب افعال کے خصوصیات میں سے ہے. کبھی سلبی معنی کے لیے آتا ہے، اقالہ قول سے ہے، یعنی قول کو واپس لے لیا، نہیں دیتا میں، دے کے واپس لے لیا، اس کا نام ہے اقالہ. ہبہ قابل اقالہ بھی ہے، ناقابل اقالہ بھی ہے، یعنی ریووکیبل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریووکیبل، irrevocable. ہاں حکم آنا سب انگریزی کی ٹھیک کرو. بابا ریووکیبل، قابل اکالہ، irrevocable، ناقابل اکالہ. یہ دے کے لیا بھی جا سکتا ہے، چند صورت ایسی بھی لے کے تو دے کے لیا واپس نہیں لیا جا سکتا. اس کے اندر ایک قاعدہ ہے، ایک ہے ہبہ بلا عوض، ایک ہے ہبہ بالعوض. اگر ہبے کے مقابلے میں کوئی چھوٹی موٹی بھی چیز لے لی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے اب یہ ہبہ واپس نہیں ہو سکتا. کل کائنات کی رجسٹری آپ کے نام ہم نے کر دی ہے، انا آتینا کل کوثر. مقابلے میں تو کیا کر، فصل لے لے رب کا، تو اپنے رب کی نماز پڑھ، یعنی نماز میری، کائنات تیری، اور بدلے میں ہم نے نماز لے لی ہے، اس لیے اے میرے محبوب یہ ہبہ ہوا تو ہے، واپس نہیں لے. وہ حج کا چیپٹر پھر بدستور رہ گیا. مولانا محمد اسلم صاحب سیالی بڑے فقیہ آدمی، بڑے درسیات کے بڑے ماہر اور بڑے اعلیٰ مدرس. میں نے سمجھا کہ چلو ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اس کے بعد مولانا سعید صاحب، یہ بھی سلسلہ ہے سیالوی کے بڑے نامدار عالم دین، بڑے محقق فاضل آدمی، استاد ہیں. ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں 15 منٹ میں، اگر مناسب سمجھیں تو حج کے مسائل بیان کریں، نہ مناسب سمجھیں تو اپنی ہو رہی ہے.